بعد خطاب کی دعوت دے رہا ہوں محترم سید جلال محمود شاہ صاحب، سندھ یونائیٹڈ پارٹی کے صدر ہیں۔ ہم نے پچھلے سے اگر کچھ ہی نہیں حاصل کیا اور پچھلے کو فراموش کر دیتے ہیں تو اگر 71 کا واقعہ ہوتا ہے تو 12 مئی کا بھی واقعہ ہوگا۔ اگر 12 مئی کے واقعے کو ہم فراموش کر دیتے ہیں تو اس سے کوئی اور خطرناک واقعہ ہوگا، کیونکہ اگر اس کو ہم بھول جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ہمارا خراب ماضی ہے۔ قطعی ساؤتھ افریقہ میں ٹروتھ اور ریکنسیلیشن کی ایک پالیسی آئی تھی، ہمارے ملک میں بھی کہا جاتا ہے کہ جی ریکنسیلیشن کی مفاہمتی پالیسی ہے، لیکن اس کے پیچھے ٹروتھ بھی تھا۔ اس وقت اگر ہم مفاہمت بھی کرتے ہیں کہ مستقبل میں کراچی میں، سندھ میں یہ نفرتیں نہ ہو، تو اس کے پیچھے ٹروتھ بھی آنا چاہیے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے، اس واقعے کا ذمہ دار کون ہے۔ ہمیں صدقے دل سے پہلے مان کے اس چیز کو پھر ریکنسیلیشن کرنی پڑے گی۔ یہ قطعی نہیں ہے کہ مفاہمتی پالیسی یہ ہے کہ جتنے پیسہ کھایا وہ گیا، باقی جو ہے مفاہمتی پالیسی۔ اس نوعیت کی مفاہمت پاکستان کو آگے بھی محفوظ نہیں رکھ سکے گی۔ اور اب میں درخواست کر رہا ہوں پاکستان ڈیموکریٹک پارٹی کے محترم بشارت مرزا صاحب سے۔ صورتحال یہ ہے جناب کہ یہ ایشو، یہ دن جس کے حوالے سے آج ہم سب دوستوں نے کوشش کی، جماعت اسلامی نے اس کا اہتمام کیا، یہ حقیقتاً انتہائی اہم، نہ صرف کراچی بلکہ پاکستان کی ہسٹری میں ایک وہ دن جب ایک کوشش کی جا رہی تھی کہ ایک عامر کے خلاف، ایک جرنیل کے خلاف ایک وہ آواز جسے لوگ سمجھتے تھے کہ انصاف کی آواز ہے، جسے لوگ سمجھتے تھے کہ شاید اس مرتبہ بھوٹوں کو نہ کہنے کے بعد پاکستان میں ایک بہت بڑا چینج آئے گا، اس کے لیے تمام لوگ اس پوری، اگر آپ دیکھیں گے کہ اس دن کے لیے مختلف جماعتوں کے لوگوں نے کوشش کی اور اس کا اہتمام کیا۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ اس میں سے میرے بہت سے مرکزی قائدین جو آج موجود ہیں وہ خود بھی اس دن موجود تھے۔ مجھے یاد ہے کچھ دوستوں نے کہا نام دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس کی منظر کشی کی اس لیے ضرورت نہیں کہ وہ واقعہ کراچی میں موجود ان تمام لوگوں نے بشمول جو جماعتیں ادھر موجود تھیں ان پر تو گزری، اور باقی پورے پاکستان نے میڈیا کی مہربانی سے اسے دیکھا گیا۔ اس میں کون لوگ ملوث تھے کون نہیں تھے بارہا اس کا نام لیا گیا ہے اور آج بھی لیا جانا چاہیے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو اس وقت اس عمل کو غلط قرار دے رہے تھے، آج حکومت آنے کے بعد وہ اس عمل کے ساتھ ہیں۔ آج وہ تمام پھر ایک ساتھ ہو کر کوشش یہ کی جا رہی ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ مفاہمت کے نام پر اس قوم کو بے وقوف بنایا جائے۔ میں نے تو 2-3 مرتبہ آن ایئر بھی کہا کہ کوئی پوچھے تو صحیح مفاہمت کس کے لیے، مطلب ہوتا یہ ہے کہ کراچی میں ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے، کانسٹنٹلی ہوتی چلی جاتی ہے، اس کے بعد اسٹیک ہولڈرز جو کہلاتے ہیں اپنے آپ کو 2-3 جماعتیں اپیل کرتی ہیں، ٹارگٹ کلنگ رک جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کون لوگ ملوث ہے کون نہیں جانتا۔ لیکن افسوس اس بات کا کہ یہاں پر مجرموں کو سزائیں نہیں ملا کرتی، اور یہ وجہ ہے کہ 12 مئی کے 4 سال کے گزرنے کے بعد بھی نہ صرف یہ کہ اس وقت کی اپوزیشن جو آج حکومت ہے وہ آنکھیں بند کر کے سو گئی ہے، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ عدلیہ بھی جو باقی تمام معاملات پر چیمپئن بنی ہوئی ہے، وہ اس معاملے پر جس چیف جسٹس کو لینے کے لیے 50 سے 52 لوگوں نے اپنی جانیں قربان دی، ان کی جماعتوں نے ان تمام ہزاروں لوگوں کو روڈ پر لا کے ان کی جانوں کو خطرے میں لائے، باوجود اس کے کہ کراچی میں کس کو معلوم نہیں تھا کہ آج باقاعدگی سے قتل کیا جائے گا، قتل گاہ بنائی جائے گی۔ لیکن آج نہ تو ہماری عدلیہ، اور عدلیہ سیاسی کارکنان کو ہی نہیں خود اپنے وکلا کو بھی بھولی بیٹھی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ جب تک چیزیں گزر گئیں درگزر سے کام لینا، معاف کر دینا، میرے ایک دوست نے کہا بہت اچھا عمل ہے، لیکن حضور اگر آپ چیزوں کو صرف درگزر کرتے جائیں، اگر ان کے نتائج سے بے خبر ہوتے جائیں، جو کہ اس پاکستان میں پہلے قتل خان لیاقت علی خان سے لے کر آخری قتل شہید محترمہ بے نظیر بھٹو تک ہوا،
تو پھر نتائج نہیں نکلتے، پھر وہ سلسلہ جاری رہتا ہے. اور اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں محترم مولانا محمد سلفی صاحب، جماعت غربہ اہل حدیث کے امیر محترم مولانا محمد سلفی صاحب سے. یہ کام سارا صرف جماعت اسلامی کا نہیں، بحیثیت مسلمان ہم ساری سیاسی، دینی اور سوشل جماعتوں کا ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان انصاف کے بول بالا کرنے کے لیے، انصاف کی بات کو بروئے کار لانے کے لیے، انصاف کی طرف بلانے والوں کا ساتھ دیں. کتنی اچھی بات کہی ہمارے ایک ساتھی نے کہ پاکستان ٹوٹا اس وجہ سے کہ ہم نے اسلام کی راہ چھوڑی، تو بنگالیوں نے اپنا ملک الگ بنانے کی سوچ لیا. آج پھر بلوچستان، سندھ، پنجاب، سرحد، سرائکی، یہ سب نعرے اس وجہ سے زور پکڑ رہے ہیں کہ ہماری اسلامیت کمزور ہو رہی ہے. دوبارہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم مسلمان بن کر رہیں، تو خالی پاکستان کے 18 کروڑ مسلمان نہیں، ہندوستان کے 20 کروڑ مسلمان نہیں، دنیا عرب کے کروڑوں مسلمان نہیں، امریکہ، افریقہ اور یورپ کے سارے مسلمان ہمارے شانہ بشانہ ہوں گے. ہمیں آنکھیں کھولنی ہیں، انصاف کی بات کرنی ہے، حق کی بات کرنی ہے، قرآن کو ماننا ہے، اللہ کو ماننا ہے، اور سچی بات وہی ہوتی ہے جو اللہ کہتا ہے اس کا نبی فرماتا ہے. صحافی محترم نصرت مرزا صاحب جو کالم نویس بھی ہیں، میں ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ اختصار کے ساتھ اپنی گفتگو فرمائیں. محترم نصرت مرزا صاحب. جب 1982 میں ہم اس قابل ہو گئے، ساری دنیا کو یہ معلوم ہو گیا کہ ہم ایٹمی طاقت بننے والے ہیں، تو اس وقت 1982 میں کراچی کے شہر کو بلیڈ کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ یہ کراچی کا شہر کیونکہ پاکستان کی معاشی شہرگ ہے، اس ایٹمی طاقت کی کہ جو بننے والا ہے اس کو ہمیشہ خون میں بہت آہستہ آہستہ اس کا خون بہایا جاتا رہے. اب یہ صورتحال ہے. باقی بات جو ہے شاہ محمود نے، ہمارے شاہ محمد شاہ نے کہہ دی ہے. اس کے بعد میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اور میں یہ صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح کی آپ کانفرنس کرتے ہیں اس سے یہ خون نہیں رکے گا. دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں اب کیا طریقہ ہے. آپ دیکھیے کہ 95 میں اس کی طاقت ٹوٹ گئی تھی، لیکن پھر جنرل پرویز مشرف نے اس کو دودھ پلایا اور ایک طاقتور تنظیم بن کے وہ ابھری. اب سوال یہ ہے کہ کیا کیا جائے. میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں اور جناب محترم برادر اقبال جھگڑا صاحب سے معذرت کے ساتھ میں کہ مسلم لیگ نون نے وہ اپنا وہ کردار جو اس کا تاریخی کردار تھا اپوزیشن کا وہ ادا نہیں کیا. اور جماعت اسلامی سے جب سے ہمارا بھائی منور حسن صاحب آئے تھے تو ہمیں یہ امید تھی کہ ایک بہت تحریک پیدا ہوگی اور اس تحریک کے اندر ہم سب شامل ہوں گے. میں نے ان کو یہ تجویز بھی دی اپنے ایک اداریے کے ذریعے سے کہ 4 اسٹروک پالیسی بنائی جائے. پہلے اسٹروک میں جو حکمران ہیں موجودہ وہ ان کو نکالا جائے، پہلا اسٹروک یہ ہونا چاہیے. دوسرے میں یہ ہوگا خطرہ کہ فوج آ جائے گی تو اس کے خلاف منظم ہوا جائے. تیسرا پھر کوئی اور تالے آزما آ سکتا ہے اس کو گرایا جائے. اور چوتھے میں پھر پاکستان کے لوگوں کی حکومت بنائی جائے. اور میں یہ امید رکھتا ہوں جناب منور صاحب سے، یہ توقع رکھتا ہوں ان کی جو ایمانی قوت ہے اس سے اور جماعت اسلامی کارکنوں سے جو بہت دنوں سے اب کام کرنا انہوں نے ان کا ابھی میدان عمل میں آنا ان کا باقی سے ہم دیکھنے کی امید رکھ رہے ہیں، وہ یہ کام کریں.